تعارف قرآن کے سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارا ایمان یا عام اصطلاح کے مطابق ہمارا عقیدہ قرآن حکیم کے بارے میں کیا ہے۔ تین سادہ ترین جملوں میں قرآن حکیم سے متعلق جو ہمارا عقیدہ ہے اسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ نمبر دو، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور نمبر تین، یہ ہر اعتبار سے محفوظ ہے اور کل کا کل من و عن موجود ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے۔ یہ تین جملے ہمارے عقائد کی فہرست کے اعتبار سے کفایت کریں گے قرآن حکیم کے بارے میں ہمارے عقیدے پر۔ لیکن انہی تین جملوں کے بارے میں اگر ذرا تفصیل سے گفتگو کی جائے اور اس کے ساتھ ذرا گہرائی میں اتر کر غور کیا جائے تو کچھ علمی حقائق ہیں کہ جو سامنے آتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس تمہیدی گفتگو میں ان میں سے بعض کی طرف اجمالاً اشارہ ہو جائے۔ سب سے پہلی بات کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ خود قرآن حکیم سے ثابت ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ جب سورہ توبہ کی وہ ابتدائی 6 آیات نازل ہوئی ہیں جن میں آخری الٹیمیٹم دیا گیا مشرکین عرب کو کہ اشہر حرم کے خاتمے کے بعد تمہارا قتل عام شروع ہو جائے گا اگر تم ایمان نہ لائے، اس کے ضمن میں ایک ہدایت یہ دی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب یہ الٹیمیٹم دے دیا جائے تو پھر اگر مشرکین میں سے کوئی آپ کی پناہ طلب کرے کہ وہ آپ کے پاس آئے اور کلام اللہ کو سنے، جس چیز پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے اس کو وہ سمجھے، تو اسے پناہ دیجئے یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس آئے، آپ کے پاس مقیم ہو، اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دیجئے۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہی اس سے مطالبہ کیا جائے کہ یہی فیصلہ کرو کہ آیا تم ایمان لاتے ہو یا نہیں۔ یہ بہت ہی منطقی اور بہت معقول بات ہے۔ اس وقت صرف اس میں کا حوالہ میں نے دیا ہے کلام اللہ کے الفاظ کے لیے ایک شہادت کے طور پر کہ حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لیں۔ اب اسی میں در حقیقت قرآن حکیم کی اصل عظمت کا راز مضمر ہے۔ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے اور کلام میں متکلم کی پوری شخصیت حویدہ ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ کسی بھی انسان کا کلام سن کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے علم، فہم، شعور، اس کی سطح کیا ہے۔ آیا کوئی مہذب انسان ہے، تعلیم یافتہ انسان ہے، متمدن انسان ہے، یا کوئی اجڑ ہے، گوار ہے۔ چند جملے جو ہیں وہ کفایت کرتے ہیں، اس لیے کہ کلام میں متکلم کی پوری شخصیت حویدہ ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے در حقیقت یہ کلام اللہ اللہ تعالیٰ کی جملہ صفات کا مظہر ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ کی اس میں جملہ صفات ظاہر ہوتی ہیں، اور اسی کو نہایت خوبصورت انداز میں علامہ اقبال نے کہا ہے فاش گویم آنچ در دل مضمر است، این کتابیں نیست چیزیں دیگر است، مثل حق پنہاں ہم پیداستو زندہ و پائندہ و گویاستو۔ میں صاف ہی کہہ دیتا ہوں جو میرے دل میں چھپی ہوئی بات ہے۔ فاش گویم آنچ در دل مضمر است، این کتابیں نیست چیزیں دیگر است۔ یہ قرآن کتاب نہیں ہے، کچھ اور شے ہے۔ ویسے تو یہ جو مصرع ہے این کتابیں نیست چیزیں دیگر است، مختلف مفاہیم کے لیے، مختلف معنی کے لیے اس کا حوالہ دے دیا جاتا ہے، لیکن یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد جو شعر ہے علامہ کا، اس میں اس کے چیزیں دیگر ہونے کا کون سا پہلو واضح کیا جا رہا ہے؟ مثل حق پنہاں ہم پیداستو، ذات حق سبحانہ و تعالی
ذالک بان اللہ هو الحق، ذات حق کے مثل اسی کی طرح، مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، اس میں اشارہ ہو گیا در حقیقت سورہ حدید کی اس آیت کی طرف کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے۔ اسی طریقے سے علامہ کہتے ہیں کہ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، یہی شان اس قرآن کی بھی ہے، اور زندہ و پائندہ و گویاستو، جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے الحی القیوم، اسی طریقے سے یہ کلام بھی زندہ ہے، پائندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، گویاست ہے، یہ خود متکلم ہے، یہ صرف کلام نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے، کلام اور متکلم کے مابین ربط، یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ کلام خود متکلم ہے، زندہ و پائندہ و گویاستو۔ اس میں جو ہمارے متکلمین کی بحث ہے، میں اس کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ذات حق کی صفات ذات سے علیحدہ اور مستضاد کوئی شے ہے یا عین ذات ہے۔ علامہ اقبال نے بھی ایک مصرے میں، وہ جو ابلیس کی مجلس شورا ان کی بڑی مشہور نظم ہے، اس کا یہ مصرع ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات۔ یہ علم کلام کا ایک بڑا پیچیدہ اور بہت ہی غامض اور عمیق مسئلہ ہے جس پر بڑی بحثیں ہوئی ہیں، اور بالآخر متکلمین کا تقریباً اس پر اجماع ہوا کہ لا عین ولا غیر، اللہ کی صفات کو نہ اس کا عین قرار دیا جا سکتا ہے نہ اس کا غیر۔ اس اعتبار سے اگر غور کریں گے تو قرآن حکیم جب یہ اس کی صفت ہے، گویا کہ یہ بھی اسی ضمن میں، اسی کے ذیل میں آئے گا کہ نہ اسے اللہ کا غیر کہا جا سکتا ہے نہ اس کا عین کہا جا سکتا ہے۔ اسی کے حوالے سے اصل میں جو سورہ حشر کی آیت ہے، جس میں کہ قرآن مجید کی عظمت فی نفسہ ہی، قرآن مجید کی عظمت کے بہت سے پہلو ہیں، اس کی افادیت کی عظمت، لیکن فی نفسہ ہی عظمت، قرآن مجید اپنے مقام پر کتنی عظمت کا حامل ہے، اس کے ضمن میں اہم ترین آیت جو ہے وہ سورہ حشر کے آخری حصے میں نازل ہوئی ہے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ اور یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں، لعلہم یتفکرون۔ یہ جو تمثیل اس آیت مبارکہ میں وارد ہوئی ہے، اس کو سمجھا جا سکتا ہے سورہ اعراف میں جو اس کی آیت نمبر 143 میں واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے طلب کرنے پر کوہ طور پر، یہ وہی طلبی ہے کہ جس میں آپ کو، وہی حاضری جس میں کہ آپ کو تورات عطا کی گئی۔ اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے مخاطبہ اور مکالمہ، اپنے مخاطبے اور مکالمے سے سرفراز فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو ان کی آتش شوق کچھ اور بھڑکی، ایک فرمائش کی، درخواست کی، رب ارنی انظر الیک، پروردگار مجھے ذرا اپنا دیدار عطا فرما، میں دیکھوں تجھے۔ گفتگو ہو رہی ہے، مخاطبہ و مکالمہ، اس شرف سے تو نے مجھے مشرف فرمایا ہے، ذرا مزید کرم فرما، رب ارنی انظر الیک۔ جواب ملا لن ترانی، موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، ذرا پہاڑ کی طرف دیکھو، میں اپنی ایک تجلی اس پر ڈالوں گا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِی، تو اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے، کھڑا رہ جائے، جھیل جائے ہماری تجلی کو، تو تم بھی سمجھنا کہ ہمیں دیکھ سکتے ہو، ہمارے دیدار کی تاب لا سکو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی اس پہاڑ پر تو وہ دکن، اب یہ لفظ جو ہے دکن، دکا سورۃ الفجر میں بھی آیا ہے، اس کے دونوں ترجمے کیے جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جانا، ٹوٹ پھوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، اور ایک یہ ہے کہ کوٹ کوٹ کر کسی شے کو ہموار کر دینا، برابر کر دینا۔ اذا دکت الارض دکن دکا، وہی لفظ یہاں ہے۔ پہاڑ جو ہے اس کے بارے میں فرمایا جعلہ دکا،
وہ یا تو ریزہ ریزہ ہو گیا یا دب گیا، ہموار ہو گیا، بیٹھ گیا زمین کے ساتھ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جو یہ تجلی دیکھی، اور یہ بالواسطہ ہے، یہ تجلی براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نہیں ہے بلکہ پہاڑ پر ہے، اور حضرت موسیٰ اس کا نظارہ کر رہے ہیں بالواسطہ، لیکن خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت یہ ہوئی کہ خر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہاں نوٹ کیجئے، اصل میں وہی جو میں ذات اور صفات کی بحث کر رہا ہوں اس کا ایک عقدہ یہاں حل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی تجلی پہاڑ پر ڈالی، جس کے نتیجے میں وہ پہاڑ دب گیا یا پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہی الفاظ آ رہے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ معلوم ہوا کہ یہ کلام اللہ کی بھی وہی کیفیت ہے، اس کی بھی وہی تاثیر ہے۔ اس کو بھی ایک تمثیل کے پیرائے میں اگر اس کی اصل عظمت کو سمجھنا چاہو تو یوں سمجھ لو کہ جو کیفیت اور جو تاثیر تجلی ذات الہی کی ہے، وہی تجلی جو ہے صفات کی، اس لیے کہ قرآن کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے، تو تجلی صفات اور تجلی ذات میں کوئی فرق نہیں۔